لیکن کئی ایک بچوں کا بالکل مدنی چینل والے چلاتے ہی نہیں ہوں گے، یہ ایسے ناراض ہوتے ہوں گے، میں صحیح بولتا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ خرابی اس میں جتنا ممکن ہو نا، میں یہ مشورہ دوں گا کہ چلا دیا کرے بالکل. یعنی کہ مسلمان کا دل رکھنا جو ہے نا، یہ فرائض کے بعد اعلیٰ ترین مطلب یعنی کہ ایک نیکی ہے نا، یہ کسی مسلمان کے دل کو تسکین پہنچانا ہے نا، اس مضمون کی حدیث سے پاک ہے. تو اس لیے کسی مسلمان کا ہم سے دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. اس طرح جو سوالات کرتے ہیں تو ہم اپنے نئے نئے سوالات بنائیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ جن کے سوالات آتے ہیں جن کا نہیں چلتا ہوگا نا، یہ کیونکہ میرا درد ہے. میں نے دیکھو کتنی محنت سے لوگوں کو جمع کیا ایک ایک کر کے. آپ کو ایک قصہ تو ابھی سنایا نا میں، اور ایک کھٹاک کر کے ہم اس کا سوال اڑا دیتے ہیں، اڑا دیا. چلو کوئی خرابی تھی اور ایسی خرابی تھی کہ وہ نہیں چلے گا تو ٹھیک، لیکن بعض ہر بار ایسا ہوتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو جس کا نہیں چلتا وہ کئی ایک کو بول چکا ہوتا ہوگا کہ میرا سوال میں نے دیا ہے، پچھلے ہفتے نہیں چلا تھا، اس ہفتے ضرور چلے گا. اچھا اس ہفتے بھی نہیں چلا، ویری سوری. پھر یہ تیسرے ہفتے دوستوں کو بولتا ہوگا، اب تیسرے ہفتے بھی نہیں چلا. اب بتائیے کہ وہ خوشی کے مارے جھومتا ہوگا یا ایک دم غصے میں آتا ہوگا. اب یہ مطلب مدنی چینل میں جو کام کرتے ہیں ان کو بیچاروں کو عین ممکن ہے بہت سارے سے جن کو یہ احساس نہیں ہوتا ہوگا. میں بڑی حساس طبیعت رکھتا ہوں، تو اس لیے مطلب یہ سب کے لیے میری درخواست ہے کہ اگر مطلب دل جوئی جو ہے نا یہ ہو سکے نا، یہ کر لیا کرے. یہ وہ دل جو ہے جس میں پیسے ہی نہیں لگ رہے یار. تو اس لیے بیچاروں کا سوال جواب جتنا ممکن ہو نا، وہ 99.9 بھی اگر ممکن ہو تو چلا دیا جائے. اب 100% ہی وہ رونگ ہے. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات پریشان کن سوالات ہوتے ہوں گے، اور وہ سختی سے بول دے چلانا، اگر تم لوگ سچے ہو تو اس کا جواب دینا. اب اپنی سچائی کا ثبوت کیا اسکرین پر ہی دینا ضروری ہے؟ وہ ایسے بھی دیتے ہوں گے، کبھی گورنمنٹ کے خلاف بولتے ہوں گے، کبھی اس کے خلاف، کبھی اس کے خلاف، تو بولتے ہیں ہمارا چلاؤ. تو یہ تو یقیناً نہیں چلائیں گے ہم، سمجھے؟ ناراض ہوتے ہو، آدھی روٹی ہو کم کھاؤ، اناج بچاؤ، مہنگائی کا دور ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک ممکن ہو وہ جو چلانے والا وہ سب سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چلانا ہے. اس طرح یہ پھول جیسے بچے بیچارے، بچوں کا اتنی محنت ہوتی ہے ان کے ماں باپ کا یقین مانے، میں قسم نہیں کھا رہا، اتنا دل ٹوٹتا ہوگا کہ ہمارے بچے کا ابھی تک نہیں آیا، میری بچی کا ابھی تک نہیں آیا. یا تو پھر ہم لینا بند کر دیں گے، اعلان کر دیں گے ہم نہیں لیں گے. اب لیں گے تو پھر اب ہم کو چلانا چاہیے. یہ میری دعوت اسلامی کو آگے بڑھاؤ، تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. آپ نے جو بھی بات کی اس کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں، آگے بڑھا رہا ہوں کہ مدنی چینل کے تعلق سے، بچوں کے پروگرام کے تعلق سے میرا ایک مشورہ جاری تھا. تو اس مشورے میں ایک اسلامی بھائی نے کچھ بچوں کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے بیان کی جو میں عرض کر رہا تھا، اور وہ اس کے متعلق کچھ اپنے انداز سے کچھ مجھے فرما رہے تھے. تو بات پہ پھر میں نے ان کو پوچھا کہ یار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ شادی شدہ بھی نہیں لگ رہے، اور مجھے لگتا ہے آپ کے بچے بھی نہیں ہیں. تو کہا ہاں میرے بچے نہیں ہیں، میری شادی بھی نہیں ہے. میں کہا آپ کے بچے نہیں، اس سے شاید آپ کو بچوں کے تعلق سے احساس، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یار آپ ایسا نہ کریں. بچوں کی حساسیت ہوتی ہے، ماں باپ کی حساسیت ہوتی ہے، اس کو محسوس کریں. ہم جب چینل چلا رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی فیلنگز ہونی چاہیے کہ والدین اس معاملے میں اور گھر والے، خاندان والے اس معاملے میں کیا سوچتے ہوں گے اور انتظار کرتے ہوں گے کہ آج ہمارا بچہ مدنی چینل پر آئے گا یا اس طرح آئے گا. تو بچوں کے تعلق سے واقعی ذہن جیسا امیر سنت نے فرمایا ہے، اللہ کرے کہ یہ ہمارے مجلس جو ہے، یہ جو مدنی چینل کی ہے، یہ جتنا بھی حصہ چلا ہے نا، ابھی امیر سنت نے جو فرمایا ہے، دیکھیں ہر کوئی ابھی بھی دیکھ رہا ہو ضروری نہیں ہے نا ہمارا مدنی چینل یا کڈس میں ادھر ادھر. تو اگر یہ ایک مدنی گلدستہ بن کر سب کے موبائلوں میں چلا جائے، اس کی بھی کنفرمیشن آ جائے کہ سب تک چلا گیا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ امیر سنت کی باتوں کا اللہ نے چاہ تو اثر آئے گا. خاندان کے خاندان جمع ہو کر دیکھتے ہوں گے، اور جو والد ہیں ان کی ناک کٹتی ہوگی صحیح کی، اور ان کو اشارے کر رہے کیا بول رہے تھے آپ، کیا بول رہے تھے، یہ نہیں چلاتے، نہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، ان کو احساس نہیں ہے. کیا کیا کومنٹس دیتے ہوں گے، ہم تھوڑی وہاں موجود، لیکن میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں.
جو میری عمر اور آپ کی عمروں میں فرق ہے، تجربہ کار آدمی ہوں، بہت مطلب ہے نا کہ ان کو دکھ ہوتا ہوگا گناہوں میں اور غیبتوں میں پڑتے ہوں، بھائی سورس چلتی ہے آپ کی سورس، آپ وزن رکھو، دیکھو کیسا چلتا ہے۔ یہ بدگمانیاں ہوں گی، ہمارے یہ ترکیب نہیں ہے مجھے وزن رکھنے کی، لیکن بدگمانیاں ہوتی ہوں گی، تو اس لیے مطلب ہمیں سب کا بہرحال مان رکھنا چاہیے، دل رکھنا چاہیے، یا پھر کوئی سلسلہ چلانا نہیں چاہیے کہ بھائی آج سے بچوں کے بند جو ہیں، جتنے ہم کو اس تاریخ تک اتنے بجے تک پہنچ گئے ان کا ہم چلائیں گے، ان کے اور اس کے بعد ہم نہیں چلائیں گے، یا یہ ہو جائے، یا چلانا ہے، چلانا چاہیے، میں فیور میں ہوں۔ مطلب پھول جیسے بچے بولتے ہیں یار، اس بہانے کچھ نہ کچھ اللہ رسول کا ذکر یہ کرتے ہیں، یہ 25 نعرے لگاتے ہوں گے تو ہمیں ایک نعرہ ہی تو سناتے ہیں یار، یہ تھوڑی ایک ہی بولا ہوتا ہے، کئی نعرے گلے پھاڑ پھاڑ کے انہوں نے لگائے ہوتے ہوں گے، تو ایک کا چلتا ہے، سمجھے؟ تو اب وہ بھی نہ چلائیں ہم تو کیسے ہوگا؟ آدھا نعرہ چلتا ہے، ایک نے کچھ بولا جواب دوسرے بچے نے دیا ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ کثرت کی وجہ سے وقت بچانے کے لیے، تو اس میں جو بھیجتے ہیں ان کو بھی بڑا دل رکھنا چاہیے، چلو تھوڑا ہی چلا ہے یار، تبرک ہوتا ہی تھوڑا ہے، تو تبرک بھی تو دیں، ہوگی تبرک سے تو محروم نہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی دیکھو یہ دعوت اسلامیہ، میں جو بولتا ہوں نا، میری تنخواہ ہوتی نا میں کبھی نہیں بولتا، نکال دیں گے میرے کو، تو الحمدللہ میں ان کے ماتتے تو ہوں نہیں کسی کے، یہ سارے میرے مدنی بچے ہیں، مدنی بیٹے ہیں، میں ان کو پیار بھی کرتا ہوں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں، یقین مانے، لیکن میں کبھی کبھی کان بھی کھینچ لیتا ہوں، کسی فرد کے اس طرح علیہ اعلان نہیں کھینچتا، یہ نہیں ٹھیک۔ تو اب ہمارے پاس 400-500 ہیں، کتنے 400-500 ہیں میرا خیال ہے، 700 گئے، یہ مدنی چینل کے سب سے چیف مفتش بیٹھے ہیں ہمارے پاس، 700 ہیں، ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے، ہمارے اور مدنی چینل مختلف زبانوں میں بڑھتے چلے جائیں، اور اس وقت بنگلہ دیش اردو کے علاوہ بنگلہ بھاشا اور عربی زبان اور انگلش ہے نا، عربی سوشل میڈیا پر ہے، اور مدنی چینل اس وقت انگلش میں، اپنے عربی اردو، بنگلہ بھاشا اور انگلش، اس 3 زبان میں مدنی چینل ہے، اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ ہمارا عربک مدنی چینل جو ہے وہ چل رہا ہے۔ دوسرے شعبے ہیں نا، یہ چبا چبا کر کھاتے ہیں، اور یہ چینل جو ہے نا یہ بے تحاشا پی رہا ہوتا ہے پیسوں کو، اس کو اتنا خرچ ہے، یعنی ایک ایک سیکنڈ پر اس کے خرچے ہیں، سمجھو سالانہ 70 کروڑ کتنا ہوتا ہے ایک منٹ کا؟ تقریباً سالانہ 70 کروڑ سمجھے آپ، 70 کروڑ، کم و بیش، پلس مائنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کہ اس سے فائدہ بھی اتنا ہی ہے، الحمدللہ دنیا بھر میں ایک دھوم مچی ہوئی ہے، اور یہ کہ ایک سہارا مل گیا ہے نہ، جو دنیا میں دور دراز ان کا ماحول نہیں ہوتے، عاشقان رسول نہیں ہوتے یا اکا دکا ہوتا ہے، ان کے لیے تو یہ بہترین سہارا ہے کہ اس کو دیکھ کر یہ دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک تعداد آپ کو ملے گی جو مدنی چینل کو دیکھ کر دعوت اسلامی کے قریب آئے، اور ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو مدنی چینل دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوئے، اس طرح کے بھی ہوئے الحمدللہ، اور کتنوں کو نمازی بنا دیا، کتنوں کو مطلب سنتوں کے سانچے میں ڈال دیا مدنی چینل نے۔ کڈس کی بھی ماشاءاللہ کافی مدنی باہر ہیں، بچوں کے چینل کی تعلق سے، اور کئی بچے بیٹھ گئے، جی بیٹھ گئے بچے، کمال ہے یار، کمال، کڈس مدنی چینل تو کمال ہے، اس لیے کہ ہمارے لاکھوں کروڑوں بچے جو ہے نا اس کی وجہ سے سمجھو بچ گئے ایک طرح سے، ورنہ چاروں طرف گناہوں بھرے کارٹون ناچ رہے ہیں، میوزک، عورتیں اور بچے وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ایک تعداد ہے اب جو سلیم الفطرت جو اسلام سے محبت کرنے والے گھرانے جو ہیں، اب یہ کڈس مدنی چینل، اللہ وہ دن کرے کہ ڈبل 12 گھنٹے کڈس مدنی چینل بھی چلتا رہے، اس پر وہ بھی دن آئے گا اس پر بھی مشورہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مدد کرے، مددگار پیدا فرمائے، اور آج کل چونکہ ٹی وی کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اندازہ ہے بابا، موبائل پر لوگ زیادہ ایکٹیو ہیں، سوشل میڈیا اور موبائل کے ذریعے بھی مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں، پیج بھی دیکھتے ہیں، سوشل پیج بھی دیکھتے ہیں، تو اس وقت اردو کے علاوہ تقریباً 25 زبانوں میں ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز جو ہیں نا وہ چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، 25 زبانوں میں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ دعا کریں اللہ اور برکت دے، اور ہمیں بہتر سے بہتر ہمارے کام ہوتے چلے جائیں۔
محاذ پر انشاءاللہ دعوت اسلامی چھائی رہے گی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں قوم کو جھکاتی رہے گی. ہمارا اور کیا مقصد ہے؟ ماشاءاللہ. میں نے جیسے کہا میری تو تنخواہ نہیں ہے نا, میں تو کبھی بھی 1 روپیہ بھی دعوت اسلامی سے نہیں لیتا. الحمدللہ ماشاءاللہ. اللہ کی بس اللہ قبول فرمائے آمین. اور مطلب ہمیں یہ کام جاری رکھنے کی سعادت بخشے آخر سانس تک, بس اللہ کے دین کی خدمت ہوتی رہے. آمین یا رب کریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت, جس طرح آپ نے ابھی ارشاد فرمایا بچوں کے جو تاثرات اور نعرے وغیرہ جو چلائے جاتے ہیں, اس میں کئی مرتبہ اس معاملے میں بھی آپ نے تربیت فرمائی ہے کہ ریکارڈنگ کیسے کرنی ہے, کیونکہ وہ جس طرح بھی آپ نے کہا نا جن کا ہاتھ کٹا ہے تو وہ کیا کہ رش زیادہ تھا, اب وہ لینے والوں نے تو ان کو لیا لیکن ظاہر ایک ہاتھ کا تو چہرہ بھی کٹے گا, ہاتھ بھی کٹے گا. اور اسی طرح بعض کپڑے پہنانے میں بھی بچیوں کو پوری سلیو ہاتھ جو ہے وہ مطلب کپڑا نہیں ہوتا ہے, تو اس طرح سے کچھ احتیاطیں بھی ہمارے یہاں کی جاتی ہے. پھر جب وائس آتی ہے تو وہ پیچھے کوئی چیزیں بیچنے والا بھی آوازیں لگا رہا ہے, تو یہ چیزیں اس وجہ سے بھی آواز جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے. تو اگر یہ جس طرح آپ نے اس سے پہلے بھی فرمایا ہے کہ ریکارڈنگ کرنی ہے تو وہ کچھ لائٹنگ کا بھی ایسا پراپر انتظام اور اس طرح احتیاط کریں تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. یہ بتاتا جاتا رہے اور 99.9 بھی گنجائش ہو تو دے دینا چاہیے. میں نے یہ کہا ہے 100% والا مائنس میرے اچھے میں آپ کے ذریعے بیچتا رہتا ہوں. جی جی کبھی چلتے کبھی نہیں چلتے, یہ آپ کو پتہ ہے. میں اپنا احتجاج معاذ اللہ, میں آپ بات کھلی تو بولا کہ مطلب اب میرا جب میرا حال یہ ہے تو میری قوم کا کیا حال ہوگا. اصل اتنی کثرت ہوتی ہے, میرے تو بچے ہی ہیں, اتنی کثرت ہوتی ہے کہ مطلب یہ لوگ کیا کریں بیچارے. تو سب کو دل بڑا رکھنا چاہیے. اب میرا بھی خاندان ہے نا, بلکہ بعض خاندان سے ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں وہ بھی میرے خاندان کے ذریعے بھجواتے ہیں کہ باپا چلوا دے گا, ان کو بیچاروں کیا پتا. تو خیر, تو میں بولتا نہیں, میں شرماتا ہوں. ایک دروازہ پکڑ لیا میں نے ان کو, جیسے میں ان کو ہی بولتا تھوڑی, یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چلوانا ہے, انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. تو خیر کوئی بات نہیں, معافی مشکل. میرا ایک بھی نہ چلا کہ میرے ذریعے کوئی آتا ہے. میری دعوت اسلامی ہے, میرا گھر ہے, آپ اوروں کے مت کاٹا کریں, کبھی بھی نہیں کاٹا کریں جب تک 100% وہ کاٹنے کے قابل نہ ہو جائے. تو اب ادھر تک فراق ہو رہی ہے, چھوٹے بچے تو ان کو تو چلتا ہے نا یار, کیا مسئلہ ہے. اگر بھیڑ ہے تو بھیڑ دکھانے میں مجھے تو کوئی حرج نہیں لگتی. لوگ کیا بولیں گے تو میرے پاس بھیج دینا, میں سمجھا دوں گا. کیا بولیں گے یار. نہیں, یہ ہمارے نگران شورا نے بڑی ایک پیارا واقعہ ہوا تھا شروع میں. کسی نے بولا کہ نگران شورا کو کسی چینل کے کوئی بڑے آدمی نے, شخصیت نے, کہ آپ نے مشورہ دیا کہ کیونکہ چینل میں پفنگ کی جاتی ہے. یہ پفنگ بھی چینل کی دنیا میں ہی میں نے نام سنا ہے. یعنی بعض اوقات معاذ اللہ عورتیں تک کرتی ہیں مردوں کو پفنگ, یہ کچھ لگاتے ہیں چہرے پر, عورتیں بھی لگاتی ہیں. یہ چینلز کی دنیا کی بات کر رہا ہوں, یہ سنی بھی باتیں, مرد بھی لگاتے ہیں, اور اندر کی باتیں جو اندر کے لوگ بتاتے ہیں. اچھا, تو اس نے کہا کہ آپ لوگ پفنگ کیوں نہیں کرتے, پفنگ کیا کرو. ایسے کیا ہوتا ہے پفنگ سے؟ حاجی عمران نے بولا پسینہ نہیں آتا. آپ کو سردیاں لگ رہی ہیں, مجھے گرمی ہو رہی ہے, چہرے پر گرمائش, بتیاں لگی ہوئی, ہیوی لائٹیں. تو میں نے کوئی سویٹر وغیرہ نہیں پہنا ہوا, بول بھی رہا ہوں نا ساتھ میں, گرمی لگتی ہے, اور پسینے کی کیفیت ہے تھوڑی معمولی سی, حالانکہ سخت سردی ہے ہمارے یہاں, اور چاروں طرف پیکنگ ہے. تو اب بولا کہ پسینہ نہیں آتا, اسکرین پر پسینہ نہیں آتا. تو حاجی عمران نے جواب دیا, لاجواب کر دیا اس کو, جواب ہی نہیں تھا. ہم تو لاکھوں کے اجتماع میں ملتان میں اور بغیر اس کے ہی بولتے رہتے ہیں, پسینے بہ رہے ہوتے ہیں, ہم بول رہے ہوتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے اگر پسینہ آ گیا تو کیا ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. تو یوں ہم پفنگ نہیں کرتے. یہ تو ان کے چلیے چوچلے نخرے ہوتے ہیں, کبھی یوں رکھو, یہ اندر ہمارے نا اس میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں, یوں رکھو, یوں کرو, یوں کرو, یوں کرو, یوں کرو. اب مطلب میں بولتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ جو ہمارے ناظرین ہیں نا, ہماری یہ ٹپ ٹاپ دیکھنے والے نہیں ہیں, یہ کسی فرد سے متاثر ہوتے ہیں, اس کو سنتے ہیں.
اور اللہ اور رسول کی محبت میں ہم کو دیکھ رہے ہیں. تو میں شروع میں تو بالکل میں کہتا سادہ ہی رکھو, سادہ ہی ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ڈانٹ ہوئی ہے, اس کو کیا سمجھ پڑے, نہیں سمجھ پڑتی جبھی تو لاکھوں جمع ہو گئے یار, عقل نہیں ہے جب تو اتنے جمع ہو گئے. تو بہرحال یہ کہ وہ سب چل رہے ہیں مل جل کر. ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. میری سوچ ویسے یوں بیسیکلی سوچ میری الحمدللہ سادگی کی ہے, لیکن اب ریکوائرمنٹ ہے ان کی چینلز کی دنیا کی, تو یہ طرح طرح کی مطلب اس پہ یہ ترکیب ہوتی ہے, اور پینا فلیکس بھی ان کا فکس ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے. تو چلو نئے لوگ جو بالکل ہم لوگوں کو نہیں جانتے ہوتے, اور ان کے لیے ہو سکتا ہے اٹریکشن کا باعث بھی ہوتا ہو, اور اس بہانے وہ دیکھتے ہوں. یہ بھی بالکل یعنی کہ وہ انکار والی بات نہیں ہے کہ ایسی تھوڑی بہت ایسی زینت ہو کہ مطلب آدمی کا دل لگا رہے. مقام تبدیل کیا جاتا ہے, وہ انداز تبدیل کیا جاتا ہے, کبھی بیٹھ کر, کبھی چلتے چلتے, کبھی کھڑے کھڑے بات کی جاتی ہے. یہ بھی سب کبھی دروازے سے پردے سے نکل کر بندہ آتا ہے وہ چینلز میں اسکرین پہ. تو یہ کیا سب لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لوگ یوں کر کے دیکھیں, یا کوئی عجیب سی چیز بازو کا رکھ دی جاتی ہے کہ اس کو دیکھیں, اس معنی کچھ ہمارا پیغام بھی سن لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج الحمدللہ لاہور کے ساتھ ساتھ ملتان کے بھی کچھ اسلام بھائی جو ہے وہ فیضان غریب نواز ٹوٹنے کے لیے یہ کچھ پہنچے ہیں, اور ساتھ ہی کراچی کے بھی ملیر, قائد آباد, بھینس کالونی, گلشن حدید, ملیر, میمن گوٹ کے بھی عاشقان غریب نواز حاضر ہوئے ہیں. الحمدللہ. جامعۃ المدینہ کے بھی طلبہ کرام آئے ہیں, مختلف تیاریاں بھی کی تھی آنے کی. آئیے کچھ ایک ویڈیو کلپ آپ کو دکھاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. یہ راستہ ہے علم کا, چلو یہ راستہ چلے, یہ جنتوں کا راستہ ہے, رب کی یہ رضا چلے. یہ راستہ ہے علم کا, چلو یہ راستہ چلے, یہ جنتوں کا راستہ ہے, رب کی یہ رضا چلے. لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو, لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اچھی گیدرنگ ہے, سو اجتماع کثیر ہے, اور آج صبح چھٹی بھی نہیں ہے, صبح پیر شریف ہے, اور انشاءاللہ امید ہے لفظ واپس لے لیتا ہوں. جی ہے. نہیں ہے امید, سب روزہ نہیں رکھتے یار. امید ہے کہ وہ نکل جاتا ہے ہر منہ سے, کچھ نہ کچھ امید ہے, کچھ نہ کچھ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. سحری کا بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ. اور کل پہلی رجب نہیں ہے ہمارے یہاں, یعنی کہ جہاں سے کراچی میں, اور مدینے میں تو پہلی آج ہو گئی ہوگی, وہ ایک دن آگے ہی ہوتی ہے عام طور پہ, ہم مدینے کے پیچھے میں سے بھی. تو پہلی رجب کے روزے کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں, 3 سال کا کفارہ. تو کل پہلی رجب ہمارے ہاں اگرچہ نہیں ہے, تو جو مدینہ شریف میں وہ تو رکھ ہی لیں روزہ. اور پھر پیر شریف سنت روزے کی بھی نیت کرنے, پیر شریف کا روزہ سنت ہے, تو کل سنت کے حساب سے بھی روزہ رکھ لیا جائے. منگل کی بھی نیت کر لیں, پہلی رجب ہے. پھر جتنا آگے بڑھ سکیں بڑھتے چلے جائیں رجب میں, اگر کوئی حقوق العباد تلف نہ ہوتے ہوں, یا کوئی دین دنیا کے کام میں آپ کے حرج نہ ہوتا ہو. طالب علم روزہ رکھتے ہیں, اور اگر پڑھنے میں ان کے ڈھیل پڑ جاتی ہے, علم دین سیکھنے میں, اور سست پڑ جاتے ہیں, نیند آتی رہتی ہے, سمجھ نہیں آتی, تو پھر ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, نفل روزہ نہیں رکھنا چاہیے. علم دین کی فضیلت بہت زیادہ ہے, اسی کو حاصل کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور کوئی وجہ نہیں ہے نہ رکھنے کی, تو پھر تو ضرور رکھنا چاہیے, سب کو رکھنا چاہیے. پورے رجب شریف کے جو برداشت کر سکتا ہے وہ بے شک پورے رجب شریف کے رکھ لے, شعبان کے بھی رکھ لے, پھر رمضان شریف سے جا ملے. البتہ طالب علم کا دل نہیں لگتا یا اونگ آتی ہے, تو رمضان کا روزہ اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا, اگر وہ بالغ ہے تو. فرض ہے روزہ, فرض میں رعایت نہیں ملے گی, نفلوں میں رعایت ہی رعایت ہے. بغیر وجہ بھی کوئی نہ رکھے تو گناہ تو ہے نہیں, لیکن ثواب کے کام جہاں ممکن ہو وہاں کرتے رہنے چاہیے. اس طرح اگر طالب علم نہیں ہے لیکن
किसी की हक तलफी हो रही है, नौकरी करता है और नौकरी में सेठ अगर इजाज़त देता है, अगर कोई काम में कमज़ोरी है तो ठीक है, वरना एक दरमियाने दर्जे का काम करना वाजिब होता है। तनख्वाहदार जो होता है उस मुलाजिम को रोज़े की वजह से वो दरमियाना दर्जे का काम नहीं कर सकता। अब ये रोज़ा रखना, जबकि या तो वो सेठ ने इजाज़त नहीं दी, सेठ पूरा काम मांगता है और आप ये आंख मचोली खेल रहे हैं उसके साथ, रोज़ा रखा हुआ है तो गुनाहगार हैं। अच्छा, इसी तरह वक्फ का इदारा तो कोई इजाज़त भी नहीं दे सकता। तो नफल रोज़ा रखने की वजह से अगर काम में सुस्त पड़ जाते हैं और वो अपना काम कमा हक को नहीं कर सकते, सपोज करो कि मुदर्रिस है, अब वो रोज़ा रखता है तो सही पढ़ा नहीं पा रहा और तनख्वाह तो पढ़ाने की ले रहा है, तो ये गुनाहगार होगा। ये इजाज़त भी कौन देगा वक्फ के इदारे में? तो ये पॉइंट्स समझने के कि ऐसा ना हो कि मुस्तहब काम की वजह से, नफल काम की वजह से हमारे फर्ज वाजिब तो कहीं मतलब छूट नहीं रहे, ये ध्यान रखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मुनखर फातिमा है। पापा जान, आपके पास हमें ये सवाल है, कोई इस्लामी बहन नमाज को सो जाए तो उसका क्या हुक्म है? हम सब घर वालों के लिए मदीने की दुआ अता फरमाए। अल्लाह पाक सबको मदीना दिखाए, आप सबको। अच्छा, इस बच्ची का है स्कार्फ, इसके ऊपर है सफ़ेद चादर। पहले देखकर तो मैं समझा कि कोई बच्चा है, फिर वो नाम उसने लिया फातिमा, फिर लिखा हुआ भी आया। तो इस तरह ये मुशाबत की सूरत लग रही है, बिल्कुल इमामा लग रहा था। स्कार्फ जो है, चादर इस तरह डाली हुई कि जैसे इमामा हो। मुझे देखते ही लगा कि ये इमामा है। देखो, इसमें एहतियात जरूरी है, इस तरह ना किया जाए, यूं चादर ना लपेटी जाए, जबकि इसको ये स्कार्फ पहना सर्दी के लिए। और भी ऐसे मलबूसात आते हैं जिससे ये लड़की ही लगेगी। अभी ये इस तरह जैसे ये बच्ची ने पहना ना हुजूर, ये गर्ल्स इस तरह के सर पर बांधने के लिए ये आते हैं, और ये इस तरह ये बच्चियों के ही आ रहे होते हैं, गर्ल्स के, छोटी बच्चियों के, और मेहराब बना हुआ। हाँ, स्टार टाइप का ऊपर से। ये इसी तरह के आते हैं गर्ल्स के आजकल। क्यों बच्ची और बच्चे के चेहरे मिलते जुलते होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं समझ आती कि क्या है ये या शी है। ताम यह कि मैंने मशवरा दिया है, अब मैंने ये तो 100% मुशाबत शायद ना भी हो। हाँ, ये जो ना इमामे का पखिया हमारे यहाँ जो पहनते हैं ना, इस तरह बन गया है। ये अब इसी तरह गर्ल्स के भी आ रहे हैं, बच्चियों के। अच्छा, हाँ, ये देखें, बच्चियों के देखें। अगर बच्चियों का कोई लिबास ऐसा आता है कि जो मर्दों के लिए मखसूस है, ये तो ये फिर शरई हुक्म तो होगा ना। जी हाँ, ऐसे लिबास जो मर्द औरत दोनों पहनते हैं और कोई इसमें फर्क नहीं है, हरज नहीं होती, इस तरह भी आते हैं तो उसमें हरज नहीं होती पहनने में। अब तो शर्ट इन करती हैं औरतें, तभी औरतें शर्ट इन करके मर्दों की तरह घूमेंगी तो ठीक है, मुआशरा इजाजत देता हो दे, शरीयत तो नहीं देगी ना। ये आलमी सवाल किया था उसने कुछ, नमाज में कोई सो जाए। अच्छा, औरत नमाज में सो जाए तो इसका वुजू इस सूरत में तो टूटेगा कि अगर वो सजदा मसनून तरीके पर करे, सुन्नत के मुताबिक सजदा करेगी, तो इस सूरत में अगर औरत को नींद आ जाए और सो जाए तो इसका वुजू टूट जाएगा। और मर्द भी अगर इस तरह की हयात में नमाज में सजदा करने लगे, कोई कर ले और उसको नींद आ गई तो उसका भी वुजू टूट जाएगा। सुन्नत के मुताबिक औरत वाला सजदा, सजदा मसनूना जिसको बोलेंगे, सुन्नत के मुताबिक सजदा औरत, क्योंकि मर्द और औरत के सजदे में फ़र्क है। मर्द की ये करवटों से बाजू जुदा, जमात में साथ रहेंगे सफ में तो वैसे जुदा, फिर ये कि राने पेट से जुदा रखनी होती है मर्द को, फिर और औरत जो वो सिमट कर करती है, राने भी पेट से लगा लेगी, ये करवटों से बाजू लगा लेगी, तो इस तरह सिमट कर। तो इस तरह अगर औरत के सजदे मसनूना, जो औरत का है सुन्नत के मुताबिक जो सजदा है, उसमें औरत सो गई
वजू टूटा। मर्द भी अगर इसी हैत पर, इसी कैफियत में, औरत के सजदे मसनूना वाली कैफियत में नमाज अगर में किया उसने और सो गया तो वजू टूटेगा। बाकी खड़े खड़े रुकू में या मर्दाना सजदा जो होता है सुन्नत के मुताबिक, उसमें वजू अगर मर्द सो गया तो नहीं टूटेगा। या मर्द भी अगर औरत भी मर्दाना अंदाज में सजदा करे और उसको नींद आ गई तो अब उसका भी वजू नहीं टूटेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सगी अत्तार मोहम्मद अल्ताफ हुसैन अत्तारी। बापाजानी તમે કીધું કે 13 ગણો સવાબ કે એના કરતાં વધારે ઇમામ શરીફ સાથે 2 રકાત નમાઝ પડે। જો ઇમામ સાહબ હોય તે ઇમામ શરીફ પહેરીને નમાઝ પડે અને મુક્તદી પણ ઇમામ શરીફ સાથે નમાઝ પડે તો શું એનો સવાબ વધી જશે, ડબલ થઈ જશે? એનો જવાબ અતા ફરમાવો। અલ્લાહ પાક તમને સલામત રાખે। બાપાજાની તમે ગુજરાતીમાં ઘણા ટાઈમથી તમે કંઈ બોલ્યા નથી તો ઉમ્મીદ છે તમે ગુજરાતીમાં બોલો તો બહુ સારું લાગે છે। અલ્લાહ પાક તમને સલામત રાખે। માશાઅલ્લાહ। હું કહું કે તમે ઘણા ટાઈમથી મદની મુઝાકરો જોયો નથી એટલે તમને લાગે છે કે ઘણી ટાઈમથી હું ગુજરાતી બોલ્યો નથી। કાંઈ ને કાંઈ બોલતા રહું છું। માણસની મતલબ જે ભાષા હોય છે ને એ જબાન પર આવી જાય। મારી ભાષા ગુજરાતી નથી, મેમણ છું, લેકિન ગુજરાતીથી ભણ્યો છું। તો તમે રેગ્યુલર જોતા રહો તો ઇન્શાલ્લાહ તમારી શિકાયત પોતે જ દૂર થઈ જવાની ઇન્શાઅલ્લાહ। प्यारा प्यारा आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ની બે હદીસો સંભળાવું છું। નંબર 1, ઇમામાની સાથે 2 રકાત નમાઝ વગર ઇમામાની નમાઝના મુકાબલામાં 70 રકાતોથી અફઝલ છે। બીજી હદીસ, ઇમામાની સાથે નમાઝ પढ़વી 10,000 नेकी बराबर छे। तो હવે ઇમામને તો વૈસે એક અગર ઇમામ હોય કે ના હોય, ઇમામ જે છે ને એને જેટલા પણ એની પાછળ નમાઝ પઢવા વાળા છે જેને મુક્તદી કહેવાય છે, તો જેટલા બી એની પાછળ એની ઇક્તિદામાં નમાઝ પઢી રહ્યા છે એની પાછળ જમાતની સાથે, એ બધાની ગણતરી પ્રમાણે ઇમામને સવાબ મળે છે। જાણે 1,000 માણસ એની પાછળ નમાઝમાં સામેલ થયા તો ઇમામ સાહેબને આ 1000 જણાની બરાબર પણ સવાબ મળવાનો। હવે ઇમામું એના મુક્તદીના માથે હોય તો એનો હિસાબ મેં કંઈ વાંચ્યો નથી, તો પોતાની મરજીથી ના કહું। કોઈ ખુશુ ને ખુશુથી પડતો હોય તો એને સવાબ વધારે મળવાનો, કોઈ મારા જેવો ગફલતમાં પડતો હોય તો એનો સવાબ ઘટી જવાનો। તો એની કાંઈ મતલબ ગણતરી મેં વાંચી નથી, એટલે આપણે એટલું જ બોલાવા જેટલું ઓલામાંથી આપણે શીખ્યા હોય, સમજ્યા હોય। गुजराती सवाल जवाब। 2 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामे के साथ 2 रकात नमाज बगैर इमामे की 70 रकातों से अफजल है। अब कितना अफजल है रब जाने। अच्छा, अब 70 से मुराद भी 69 + 1 है, ये भी ज़रूरी नहीं होता। एक मिसाल दी जाती है 70 की, यानी बहुत से नहीं बोलते कि 50 बार तेरे को बोला मैंने, तो इसमें 50 का फिगर नहीं होता बल्कि एक मुबालगा होता है। अच्छा, दूसरी एक हदीस पाक, इमामे के साथ नमाज 10,000 नेकी के बराबर है। तो अब यह कि अगर मुक्तदी भी अगर इमाम के साथ अगर नमाज पढ़े इमाम के पीछे तो इमाम का सवाब बढ़ेगा कि नहीं, सवाल ये था। तो मैं ये समझा रहा था इनको कि जितने मुक्तदी होंगे इमाम को उतना सवाब मिलेगा। 100 हो तो 100 का, 1000 हो तो 1000 के सवाब मिलेगा, इन सब का भी सवाब मिलेगा। ठीक है ना। तो अब कोई इमाम वाला हो तो उसका सवाब तो बढ़ा उसका, लेकिन अब उसको बढ़ा हुआ सवाब इमाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मुझे पता नहीं मिलेगा, क्योंकि नमाजियों की तो कैफियत मुख्तलिफ होती हैं। कोई होता है खुशू और खुजू के साथ, दिल जमई के साथ नमाज पढ़ता है, उसमें सवाब ज़्यादा। कोई है कि उसकी तवज्जो गफलत के साथ होता है, लेकिन फ़र्ज वाजिब सब अदा हो रहे हैं उसके, ये होता गफलत के साथ है, तो नमाज टूटती तो नहीं है, लेकिन ज़रा कि वो उसकी फजीलत में कमी तो आई गई।
उसको सवाब कम मिलेगा, तो अब इमाम को उसका भी सवाब कम मिलेगा, इसका ज़्यादा मिलेगा, यानी एक एक मुक्तदी की कैफियत के मुताबिक उसको सवाब मिलेगा, ऐसा मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, ना उलमा से सुना है। तो इसलिए मैं उतना ही मैंने कहा मैं अर्ज़ करूँगा कि जितना मैंने उलमा से सीखा, किताबों में देखा और कुछ समझ पड़ी तो वो मैंने अर्ज़ किया। अपनी तरफ से एकदम मुबालगा आ रही नहीं, और किसी को होना भी नहीं चाहिए। मसला कोई पूछे तो आपको नहीं आता तो नहीं बताया करें। 100% आपको मालूम है, 100%। आधा परसेंट भी कमी है तो नहीं बताया करें, उलमा की तरफ भेज दिया करें। और अब तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है, इनकी तरफ रेफर कर दिया करें, खुद हम ना बताया करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर मदनी चैनल वाले ताउन करें ना कि हर मदनी मुज़ाकरे में एक गुजराती एक मेमनी, हमारे यानी कि मेमन लाखों मेमन दुनिया में फैले हुए, हमारे यहाँ के कराची के जैसे मेमन होते हैं, ये उर्दू समझते होते हैं, लेकिन जो एजिड होते हैं ना बाज कम समझते हैं, ये बड़ी दिलचस्प मेमनी बोलते हैं। बाज घरों में जो बच्चे होते हैं ना वो बड़ी दिलचस्प उर्दू नहीं समझते, इतनी मेम नहीं समझते। लेकिन अब ज़्यादातर बच्चे उर्दू बोल रहे हैं, कहीं अब इंग्लिश बोल रहे हैं बच्चे। तो इसलिए अगर हम, जैसे मैं छोटा था तो हम लोग मेम नहीं बोलते थे घर में। तो मुझे अपने बचपन का एक वाक़या याद है, मैं छोटा था, मेरे गले में खराश हो गई थी, नज़ला खांसी हो जाती, गले में खराश। तो अब हमारे उसमें मेमनी में बोलते थे नड़ी चीराई थी। ये जो शुद्ध मेमन होंगे ना वो खालिश में, वो बड़े बूढ़े मेरी ये ज़बान समझेंगे, न्यू जनरेशन शायद नहीं समझेगी। नड़ी चिराई थी, हम ये बोलते थे नड़ी चिराई थी। तो अब डॉक्टर साहब उर्दू थे, मेरा बड़े भाई ले गए थे डॉक्टर के पास, मरहूम, हंसना नहीं है। तो अब वो डॉक्टर बोला हाँ भाई क्या होता है। तो अब मैंने जो अल्फाज का मुझे याद रह गए, नड़ी चिरती है, तब उसको डॉक्टर क्या समझेगा। यानी गला जो है, मेरे गले में दर्द होता है, ये बात में जब बड़ा हो तो समझ पड़ी कि मैंने ये भांगरा बांटा था। तो ये नहीं यूं होता है। तो हम लोग जैसे कि आपको दीगर ममालिक में ऐसे मेमन मिलेंगे जो उर्दू नहीं समझते होंगे, इंग्लिश समझते होंगे, उर्दू नहीं समझते होंगे। तो उनकी फिर अच्छा मेमनी भले फुल सब उर्दू फुल समझते हैं, लेकिन अपनी जो घरेलू ज़बान होती है ना, इससे आदमी को वैसे